students, hope you are all fine and good. تو بچوں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے دا ان تھینکفل مین، جو کلاس 8 تھے، سبجیکٹ انگلش. تو ہم نے اس میں پڑھا کہ یہ جو ایک آدمی بیچارہ جو بہت ہی غریب ہوتا ہے، جس کا نام رامن ہوتا ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے سب کا. اس نے اس میں ایک ٹائیگر کی مدد کی، ایک سنیک کی اور ایک منکی کی مدد کی. ان کو باہر نکالا جو کنویں میں پھنسے تھے. لیکن جب اس آدمی نے، رامن نے ان کو باہر نکالا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس میں ایک آدمی ہے جو کہ پیشے سے سونار تھا، اس کو باہر نہیں نکالنا، کیونکہ وہ دنیا میں سب سے یہ انگریٹفل انسان ہے اس دنیا میں. اچھا، تو بچوں ہم اس کے آگے اب پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیے بچوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. When the snake went away, the man called out to Raman. جب سنیک آگے چلا گیا تو اب یہ آدمی اس کنویں میں پھنسا تھا، اب وہ اس کو بلا رہا ہے رمن کو. He said، بولا، پلیز ہیلپ می آؤٹ آف دا ویل اینڈ سیو مائی لائف. اس نے رمن سے کہا، پلیز مہربانی کر کے میری مدد کرے، باہر نکلو، اس کنویں سے باہر مجھے نکالے، میری زندگی بچائے. رمن نے سوچا، what harm can this man do to me؟ یہ آدمی کون سا نقصان مجھے پہنچائے گا. Then he pulled him out of the well. اس نے اس کو اس سے باہر نکالا، اس کنویں سے. The man thanked him and said، اس آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، if you need my help come to me. اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے میرے پاس آنا. I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession. میں وارانسی میں رہتا ہوں اور میں پیشے سے سونار ہوں. So saying the man also went away. یہ کہہ کر یہ آدمی بھی چلا گیا. رمن reached the nearby town. رمن اب اس کے نزدیک ہی پہنچا، قصبے کے نزدیک ہی. For several days he tried to get a job. وہ بہت دن وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو جاب ملے، لیکن اس بیچارے کو but he couldn't find a job. لیکن اس کو کہیں پہ جاب نہیں ملا. He was hungry and tired. وہ بہت بھوکا تھا اور وہ تھکا ہوا تھا. He felt depressed. اس سے بہت نا امیدی محسوس ہوئی، وہ بہت مایوس ہو گیا. He decided to go back home. اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب گھر جاؤں گا. As he neared the forest، جیسے ہی وہ جنگل کے قریب پہنچا، he came to the river. وہ ایک دریا کے نزدیک پہنچا. He remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the river side. اس کو یاد آیا کہ اس بندر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے کنارے ایک درخت مینگو ٹری پہ رہتا ہوں، ریور سائڈ پہ ہوں. He decided to go to the monkey. اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں منکی کے پاس جاؤں گا. The monkey saw him and came running to him. منکی نے اس کو دیکھا اور وہ دوڑ کر اس کے پاس آ گیا. Raman told the monkey that he had not eaten for several days. رمن نے بندر سے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا بہت دنوں سے. At once ایک دم the monkey climbed up the tree and picked up sweet juicy mangoes for Raman. اسی وقت وہ درخت پہ چڑھا بندر، تو اس نے تازے رسیلے آم اس کے لیے لائے، وہ دیے رامن کو. رامن ate the mangoes and satisfied his hunger. رامن نے مینگوز کھائے، آم کھائے اور اس کی بھوک مٹ گئی. He thanked the monkey and continued his journey. اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور آگے اپنا سفر جاری رکھا. On his way، راستے میں he came upon a cave. ایک گپھا، اس کے راستے میں ایک گپھا آ گئی پاس میں. He remembered the tiger and decided to visit him as well. اس کو یاد آ گیا وہ شیر اور اس نے فیصلہ کیا چلو میں اب اس کے پاس بھی جاؤں گا. He went to the cave and called out for the tiger. وہ کیو کے پاس چلا گیا اور اس کو پکارا ٹائیگر کو. The tiger recognized his voice and came rushing to him. اب اس ٹائیگر نے اس کی آواز پہچانی اور وہ آ گیا جلدی اس کے پاس، رمن کے پاس پہنچا. He took Raman inside and gave him a necklace. اس نے رمن کو اپنے ساتھ لیا اندر کیو میں اور اس کو ایک نیکلس دیا، ہار دیا. Once I saved a prince's life. ایک دن میں نے ایک شہزادی کی جان بچائی. In return he gave me this necklace. بدلے میں اس نے مجھے دیا یہ ہار. It is of no use to me. یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. Perhaps it might help you. شاید یہ آپ کے کام آئے. The tiger said to Raman. یہ شیر رمن سے کہا، شیر نے رمن سے کہا.
رمن واز ویری ہیپی ٹو ریسیو دا نیکلس. رمن بہت خوش ہوا جیسے اس نے یہ نیکلس پا کر. آئی ول سیل دس نیکلس اینڈ اسٹارٹ اے بزنس آف مائی اون. میں اس کو بیچ ڈالوں گا اس نیکلس کو اور اپنا بزنس اسٹارٹ کروں گا, اپنا کاروبار. ہی تھاٹ, وہ سوچتا ہے. ہی تھینکڈ دا ٹائیگر اینڈ کنٹینیوڈ ہز جرنی. اس نے اس شیر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. جسٹ ایز ہی واز نیئرنگ ہز ولیج, جب وہ اپنے گاؤں کے نزدیک پہنچا, ہی ریممبرڈ دا گولڈ سمتھ whom he had taken out of the well. اس کو وہ سونار یاد آیا جس کو اس نے کنویں سے باہر نکالا. He decided to go to وارانسی. اس نے اب فیصلہ کیا میں وارانسی جاؤں گا and sell the necklace to the gold smith. اور یہ نیکلس بیچوں گا, اس گولڈ سمتھ کے پاس جاؤں گا, سونار کے پاس, اسی کے پاس یہ بیچوں گا. سو انسٹیڈ آف گوئنگ ہوم, گھر کے اس کو گھر جانا تھا, اس کے بجائے وہ کہاں گیا؟ ہی وینٹ ٹو وارانسی. وہ وارانسی چلا گیا. وین ہی ریچڈ دا گولڈ سمتھ شاپ, جو ہی وہ اس سونار کے دکان پہ پہنچا, ہی شوڈ ہم دا نیکلس. اس نے اس کو یہ نیکلس دکھایا. ناؤ اٹ از سو ہیپنڈ دیٹ دا گولڈ سمتھ ہیڈ میڈ دا نیکلس فار دا پرنس ہو ہیڈ گون مسنگ سم منتھس بیک. اب اس کو یاد آ گیا اس گولڈ سمتھ کو. اس نے بولا یہ وہی نیکلس ہے جو میں نے پرنس کے لیے بنایا تھا, اب وہ کچھ مہینوں سے غائب ہے. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. اس نے اس کو پہچانا, اس نیکلس کو, اور فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اس معاملے کو لے کر, اس کی رپورٹ بادشاہ کو دوں گا. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. اس نے رمن سے کہا کہ آپ یہاں پہ میرا ویٹ کرے, دکان پہ میرا انتظار کرے, اور وہ خود چلا گیا بادشاہ کے پاس. He said to the king. اس نے بادشاہ سے کہا, Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. بادشاہ سلامت, ایک آدمی میری دکان پہ آ گیا یہ نیکلس بیچنے, تو جو میں نے بنایا تھا شہزادے کے لیے. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے اس شہزادے کو مارا ہے اور یہ چرایا ہے یہ نیکلس. The king also recognized the necklace. بادشاہ نے بھی اس نیکلس کو پہچانا. He sent his soldiers to the goldsmith's shop and ordered them to arrest Raman. اس نے اپنے سپاہیوں کو اس گولڈ سونار کے دکان پہ بھیجا اور ان کو بولا کہ اس رمن کو اریسٹ کر کے لاؤ. The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. اب سپاہیوں نے اس کو یہ گرفتار کیا اور اس کو رکھا ایک اندھیرے کمرے میں بند کر کے. رمن could not understand why he was arrested. رمن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیوں اریسٹ کیا گیا ہے. He asked one of the guards why he had been locked up. اس نے ایک گارڈ سے کہا کہ مجھے کیوں اس لاک اپ میں رکھا ہے. The guard told him his crime. اس گارڈ نے اس کو بولا کہ آپ کا جرم کیا ہے. You have killed our prince and stolen his necklace. اس نے اس کو کہا کہ آپ نے ہمارے شہزادے کو مارا ہے اور اس نیکلس کو چرایا ہے. Therefore you have been locked up. اسی لیے آپ کو اس قید میں رکھا ہے. رمن واز ہاریفائڈ ٹو ہیئر دس. رمن بہت ڈر گیا یہ سن کر. ہی ہیڈ بین ڈیسیوڈ بائی دا گولڈ سمتھ, کہ سونار نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا. دا اینیملز ہیڈ بین رائٹ وین دے ہیڈ ایڈوائزڈ ہم ناٹ ٹو ٹرسٹ دا مین. تو جانوروں نے مجھے صحیح کہا تھا اس ٹائم, مجھے صحیح مشورہ دیا تھا کہ آپ اس جانور کی, آپ اس انسان کی مدد نہیں کرنا, یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے, یہ دنیا میں سب سے یہ ungrateful ہے. He was the most ungrateful creature. وہ بہت ہی زیادہ یہ ناشکر گزار مخلوق ہیں. He felt sad. وہ بہت دکھی ہو گیا, اداس ہو گیا. The animals had been better than this man. جانور اس آدمی سے بہت اچھے ہیں, بہتر ہے. Just as he sat thinking. جب وہ بیٹھا یہ بات سوچ رہا تھا, he remembered the snake. اس کو یاد آیا snake, سانپ. He called out to the snake and the next moment the snake slithered into the cell. اس نے جو ہی اس کو یاد کیا تو اس کو یہ پکارا تو اسی ٹائم, اسی لمحہ وہ آ گیا یہ سنیک اس کی اس سیل میں. تھینک یو.